وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. انتہائی واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، یہ الحمدللہ ہماری 15ویں علمی مجلس ہے. اس سے پہلے الحمدللہ کافی مضامین جو ہے وہ الحمدللہ اس پر گفتگو ہو چکی ہے، جس سے الحمدللہ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ اہل سنت والجماعت احناف کے عقائد و نظریات اور مسائل جو ہیں وہ اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور اجماع امت اور قیاس شرعی سے ثابت ہیں. تو آج کی ہماری نشست، علمی نشست کا موضوع اور عنوان تعویذات ہیں کہ کیا تعویذات شرک ہے یا تعویذات کا استعمال کرنا جائز ہے. کیونکہ قرب قیامت کا دور چل رہا ہے. ویسے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لانے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا والساعۃ کا ہاتین، کہ میں اور قیامت یوں 2 انگلیوں کی طرح برابر ہے، یعنی قیامت اتنی قریب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا زمانہ قیامت تک، یہ زمانہ زیادہ قریب ہے بنسبت پہلے کے. اور پھر یہ جو ہے دنیا اور کائنات اپنے اختتام کی طرف تیزی کے ساتھ جو ہے وہ سفر کر رہی ہے. یوں تو حدیث میں آتا ہے کہ جو مر جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے. تو قرب قیامت میں فتنوں کا دور ہوگا. لوگ جو ہیں وہ اعتدال سے ہٹ جائیں گے، کوئی افراط میں چلا جائے گا، کوئی تفریط میں چلا جائے گا، کوئی ثابت شدہ مسئلوں کا انکار کرنے لگے گا جو کتاب اللہ سے، سنت رسول سے ثابت ہوں گے، ان کا انکار کرنا شروع کر دے گا. اور کوئی جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے مسئلے ثابت نہیں ہوں گے ان کو دین کی طرح ہی ضروری سمجھنا شروع کر دے گا. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اگر ان کے نظریات کو نہ مانا جائے تو اس سے بھی بڑھ کر وہ اس پر کفر اور شرک کے فتوے بھی صادر کرنا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ یہ دین اسلام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو، دین اسلام کو افراط اور تفریط سے پاک بنایا ہے. یہ متوسط امت ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. متوسط کا معنی یہ ہے کہ نہ تو یہ دین کے مسئلوں کا انکار کرتے ہیں اور نہ ہی ان مسئلوں کو دین سمجھتے ہیں جو دین میں نہیں ہے. تو بہت سارے مسئلے مسائل اس طرح کے ہیں کہ جن میں لوگ افراط اور تفریط کا شکار ہے. انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ تعویذات کا بھی ہے کہ بعضوں نے تو یوں کہا کہ تعویذات مطلقاً شرک ہیں. تعویذات اور دم چھوٹے چھوٹے رسالے بھی لکھ دیے اور پوری امت پر کفر اور شرک کے فتوے بھی لگا دیے کہ جو تعویذ کرے کروائے، تعویذ کرنے والا بھی مشرک، کروانے والا بھی مشرک. یعنی اس حد تک بڑھ گئے. بعضوں نے کہا یہ ناجائز اور حرام ہے مطلقاً، اور بعضے جو ہے وہ اسی کو ضروری سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے بغیر گویا کہ کوئی کام ہی نہیں ہوگا
اور اس میں غلو کر جاتے ہیں اور ان عاملین کے پاس بھی چلے جاتے ہیں کہ جن کے تعویذات میں شرک لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب اس میں متوسط راستہ کیا ہے کتاب و سنت سے، شریعت ہماری اس میں کیا رہنمائی کرتی ہے، تو آج میں نے یہ عرض کرنا ہے۔ اس سے پہلے سب سے پہلے مسئلہ یہ سمجھیں کہ تعویذات کی حیثیت کیا ہے، کہ تعویذات کیا چیز ہے، تاکہ ہم مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو یاد رکھیں بہت سارے کام ہم ایسے کرتے ہیں کہ جن کا تعلق آخرت کے ساتھ ہوتا ہے، جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کہ ہم اپنی آخرت کو بنانے کے لیے ان اعمال کو اختیار کرتے ہیں۔ تو جن اعمال کا تعلق آخرت کے بننے سے ہے، ان اعمال کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعمال دلائل شریعہ سے ثابت ہوں اور ان اعمال کا تعلق دین کے ساتھ ہو۔ تو ایسے اعمال کا جن کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے اس کے لیے دلیل چاہیے، اور اگر ہم کوئی ایسا عمل کرتے ہیں کہ جس کو ہم آخرت کا عمل سمجھتے ہیں اور اس پر ہمارے پاس دلیل کوئی نہ ہو، تو ایسے عمل کو بدعت کہا جاتا ہے، ایسے عمل کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور بہت سارے کام ہم وہ کرتے ہیں جس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، آخرت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اب ہم پانی پیتے ہیں تو پانی ہم شیشے کے گلاس میں بھی پی لیتے ہیں، مٹی کے گلاس میں بھی پی لیتے ہیں، اور پلاسٹک یا دیگر دھاتوں کے جو گلاس بنے ہیں، پیالے بنے ہیں، یہ ہاتھ سے بھی پی لیتے ہیں۔ تو اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ابھی تم نے شیشے کے گلاس میں کیوں پیا؟ یا اسی طرح ہم جو لباس پہنتے ہیں، کوئی کھدر کا لباس پہنتا ہے، کوئی کسی اور چیز کا، کوئی کاٹن، ہزاروں طرح کے لباس آ گئے، تو اس کا تعلق آخرت کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق زیب و زینت کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ ہے۔ کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو کوئی حکمت کے پاس چلا جاتا ہے، کوئی ایلوپیتھک، کوئی ہومیوپیتھک۔ اب وہ جو ادویات دیتے ہیں کہ بھی آپ نے یہ ادویات کھانی ہے، تو کیا ہم اس کے لیے دلیل کا مطالبہ کر سکتے ہیں کہ بھی ڈسپرین کی گولی ہے، اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ کس حدیث میں آیا کہ جب سر درد ہو تو اس کے لیے یہ دوائی کھانی ہے، جب بخار ہو تو اس کے لیے یہ، اور جب درد ہو تو اس کے لیے یہ سیرپ پینا ہے؟ تو اب اس کے لیے ہم دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے کہ بھئی ایک دنیاوی طریقہ علاج ہے، ایک دنیاوی کام ہے، تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ جو مسئلہ دینی ہو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، وہ 4 دلیلوں میں کسی ایک دلیل سے ثابت ہونا ضروری ہے، وہ چاہے کتاب اللہ سے ثابت ہو، سنت رسول سے ثابت ہو، اجماع امت سے ثابت ہو، یا قیاس شرعی سے ثابت ہو۔ وہ دینی مسئلہ ان 4 دلیلوں میں سے کسی ایک دلیل سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ لیکن دنیاوی مسئلہ جو ہے اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کسی دلیل سے ثابت ہو، اس کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ یہ شریعت کے خلاف نہ ہو، کہ یہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ ہر علاقے کا لباس اپنا ہے، لباس پہنے، اپنے بدن کو چھپائے، زیب و زینت کے لیے پہنے، یہ شریعت نے اجازت دی ہے۔ لیکن لباس میں کوئی ایسی جب چیز شامل ہو جائے کہ جو شریعت کے خلاف ہو، پھر شریعت کہے گی کہ ایسا لباس منع ہے۔ مثال کے طور پر اتنا باریک لباس پہن لیا ہے کہ جسم صحیح طرح چھپتا نہیں ہے، تو پھر ایسا لباس کیونکہ شریعت کے خلاف ہو جائے گا تو اب یہ منع ہوگا۔ یا ایسا لباس اختیار کر لیا ہے کہ جس کے ذریعے کفار کے شعار کی مشابہت ہو رہی ہے، تو اب اس وجہ سے یہ لباس بھی منع ہو جائے گا۔ اسی طرح دنیاوی معاملات میں، اسی طرح ادویات استعمال کرنا، علاج کروانا، حکمت سے ہو، ایلوپیتھک سے ہو، یا کسی چیز سے بھی ہو، اگر اس سے علاج کروایا جائے تو ٹھیک ہے۔ لیکن جب ایسی ادویات استعمال کی جائیں جس میں شراب ملا لی گئی ہو، یا جس میں دم مسفوح، بہتا ہوا خون
اور ناپاک اور نجس چیزوں کی جس میں آمیزش کر دی گئی ہو، تو اب شریعت کہتی ہے کہ اب ان ادویات کا استعمال درست نہیں ہے، کیونکہ اب یہ مسئلہ تھا تو دنیا کا، لیکن کیونکہ دین سے ٹکرا گیا ہے، اب یہ مسئلہ یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ اب اسی پر سمجھ لیں کہ تعویذات کیا ہے۔ تعویذات ایک دنیاوی طریقہ علاج ہے۔ تعویذات کیا ہے؟ دنیاوی طریقہ علاج ہے۔ اب وہ کیسے؟ کیونکہ اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، آخرت کے ساتھ نہیں ہے۔ بھئی کوئی آپ کو ایسا تعویذ نہیں ملے گا کہ آپ ایسا تعویذ لے لیں کہ بھئی عذاب قبر سے بچ جائے، کوئی ایسا تعویذ دے دیا جائے، یا کوئی ایسا تعویذ ہو کہ بندہ انسان جو ہے وہ جنت الفردوس میں پہنچ جائے اور پل صراط سے جو ہے وہ تیزی سے گزر جائے، فرشتوں کو پتہ ہی نہ چلے۔ تو ایسے تعویذات موجود نہیں ہے، بلکہ تعویذات کن چیزوں کے ملتے ہیں؟ جن کا تعلق دنیا سے ہے۔ بچہ بیمار ہو گیا ہے، پیٹ درد ہے، سر درد ہے، کسی کو یرکان ہے، اور الی آخری جتنی بیماریاں جو ہیں وہ ساری کی ساری ان بیماریوں کے تعویذات ملتے ہیں۔ پلس یہ کہ کوئی سحر ہے، جادو ہے، جنات کا مسئلہ ہے۔ اب بروفین پینے سے تو جن نہیں جائے گا، کیا خیال ہے؟ یا ڈسپرین کھانے سے جادو تو نہیں ختم ہوگا، تو اس کے لیے انہی اعمال کو اختیار کیا جائے گا جو اس چیز میں جو ہے اس چیز کو زائل کرنے کے لیے سبب اور ذریعہ ہے۔ تو اب اتنی بات سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر تعویذات پر کوئی بھی دلیل موجود نہ ہو تو ہر ذی شعور اور سلیم الفطرت انسان، جس کی عقل اللہ تعالیٰ نے سلیم الفطرت بنائی ہے، اتنی بات سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ واقعتاً جو تعویذات ہیں یہ جائز ہے، کیونکہ یہ دنیاوی طریقہ علاج ہے۔ جس طرح ایلوپیتھک ہومیوپیتھک جائز ہے، اس سے علاج کروانا جائز ہے، اسی طرح جو ہے یہ تعویذات کے ذریعے علاج کروانا بھی جائز ہے۔ اسی سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں، جب آپ ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں تو وہ فری دیتا ہے نا، فری نسخہ لکھ دیتا ہے۔ جب آپ میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں، کلینکس وغیرہ پہ، تو وہ فری ادویات دے دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے پاکستان میں، ایسا کہیں بھی نہیں ہے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی ہو تو وہ ان علاج کرنے پر اجرت لیتے ہیں آپ سے۔ ان علاج کرنے پر کیا لیتے ہیں؟ اجرت لیتے ہیں۔ اور ادھر کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ ناجائز اور حرام ہے، ادھر کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو جس طرح ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک، حکمت وغیرہ کے ذریعے علاج کر کے اجرت لینا جائز اور درست ہے، اسی طرح تعویذات کے ذریعے علاج کر کے اس کی اجرت لینا جائز اور درست ہے، جائز اور درست ہے۔ اب اگلی بات سمجھیں کہ جس طرح وہ چیزیں جب شریعت کے خلاف ہوں گی تو وہ ناجائز اور حرام ہے، اسی طرح اگر تعویذات شریعت کے خلاف ہوں گے تو یہ ناجائز اور حرام ہوں گے۔ اب تعویذات اور دم، اس کے بارے میں عربی زبان میں رقیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، رقیہ شرعیہ، آج کل یہ بھی چل رہا ہے الرقیۃ الشرعیہ۔ اور دوسرا لفظ اس کے لیے تعویذ کا بھی استعمال ہوتا ہے، تعویذ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ تو دونوں، رقیہ کا معنی پڑھ کر پھونک مارنا، پڑھ کر دم کر دینا، اس کو بھی رقیہ کہتے ہیں، اور جو پڑھا ہے اس کو لکھ دینا اور اگلے بندے کو دے دینا، اس کو بھی رقیہ کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے اس کو بھی رقیہ کہتے ہیں۔ اب اس پر بہت ساری احادیث ہیں، بخاری میں بھی، مسلم میں بھی، ابو داؤد میں بھی، ترمذی میں بھی، اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں، مسند احمد میں، صحیح ابن حبان وغیرہ میں صحیح احادیث موجود ہے جس میں رقیہ کا تذکرہ موجود ہے۔ اب دیکھیں الحمدللہ، جب ہم ایسی مجالس میں بیٹھتے ہیں جہاں حق کی بات کی جائے، کتاب و سنت کی بات کی جائے، تو ایمان مضبوط ہوتے ہیں۔ اب جب ہم ایسی مجالس کو لازم پکڑ لیں گے تو پھر آنے والے جو گمراہ کن فتنے ہیں وہ ہم پر اثر نہیں کریں گے۔ ہمارے ذہن میں بات ہوگی کہ یار نہیں، یہ ہم نے سنا تھا کہ اس پر دلائل موجود ہے اور یہ مسئلہ اس طرح ہے،
اب اگر آپ کو کوئی پمفلٹ دے گا کہ یہ دیکھو تعویذات کے بارے میں یہ پمفلٹ ہے کہ تعویذات کرنا اور جادو ٹونا کرنا یہ سب شرک ہے، تو آپ فوراً آپ اس سے متاثر نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ تو اس لیے ایسی مجالس میں بیٹھنے کا جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ الحمدللہ جو ہمارا یہاں سلسلہ چلا اللہ کے فضل سے، یہ الحمدللہ بہت قیمتی ہے۔ اس میں آپ ایک پھر تو وہ حدیث کو مانیں گے، اور اگر عام مکتبے کی کتاب کی حدیث پیش کریں تو پھر ان کی سمجھ میں نہیں آتی، عجیب۔ بعضے کہتے ہیں جی صرف بخاری مسلم کی حدیث ہو تو ہم اس کو مانیں گے، بخاری مسلم کے علاوہ حدیث ہو تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ اب اندازہ لگائیں، مختلف طرح کے فتنے ہیں نا، مختلف طرح۔ بھی دیکھیں بخاری میں تو سب کا اتفاق ہے، بخاری میں تو سب کا اتفاق ہے، اتنی بات تو ٹھیک ہے۔ اب اتنی بات کہہ کے باقیوں کی نفی کر دینا، یہ اصل میں زہریلی گولی ہے جو عام انسان کو وہ ٹیکا لگاتے ہیں، اور عام انسان جو ہے وہ کہتا ہے نہیں یار بخاری اور مسلم کی حدیث سنا۔ اب بعض لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل ہے تو آپ ہمیں بخاری اور مسلم سے پیش کر دیں، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ بخاری اور مسلم سے یہ پیش کر دیں کہ بخاری اور مسلم ہی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ یہاں تو کوئی تخصیص نہیں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بخاری اور مسلم میں ہوں گے ان کی تو اطاعت کرنا، اور جو بخاری اور مسلم کے علاوہ ہوں گے ان کی اطاعت نہ کرنا، کیونکہ ایسا کہیں ہے؟ کہیں جہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آ جائے گی ہم اس کو مانیں گے، اور جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آئے گی ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو اہل سنت وہ ہیں جو سنت پر عمل کرتے ہیں۔ تو اس میں عرض کرتا ہوں، یہ صحیح مسلم میں حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں فقالت رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأہل بیت من الانصار فی الرقیہ، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل بیت انصار کو رقیہ کی اجازت دی تھی۔ رقیہ میں دونوں چیزیں آتی ہیں کہ دم کر دیا جائے یا وہ جو دم کرنا ہے اس کو لکھ کر دے دیا جائے، یہ دونوں چیزیں رقیہ میں شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد اس سے اگلی حدیث 2193 اس میں بھی اسی چیز کا ذکر کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے اہل بیت انصار کو تعویذات کرنے کی رخصت دی تھی۔ پھر اسی طرح آگے امام نووی رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب استحباب الرقیہ من العین والنملۃ والحمۃ والنظرۃ، کہ رقیہ کرنا مستحب ہے، رقیہ کرنا مستحب ہے۔ کسی کو نظر لگ جائے، کسی کو پھنسی پھوڑے پھنسی نکل آئے، اس کے لیے بخار ہو یا نظر بد لگ جائے تو اس کے لیے رقیہ کرنا یہ مستحب ہے۔ اور رقیہ میں دونوں چیزیں، یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس میں تعویذ لکھا ہوا بھی اس میں شامل ہے اور پڑھ کر دم کر دینا، دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے 2195 حدیث نمبر، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمرها ان تسترقی من العین، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ جب کسی کو نظر بد لگ جائے تو اس میں تعویذ کر دیا کریں، اس میں کیا کر دیا کریں؟ تعویذ کر دیا کریں، رقیہ کر دیا کریں۔ بعض لوگوں کو یہ معنی ہضم نہیں ہوگا نا کہ تعویذ، جو تعویذ کو شرک کہتے ہیں وہ کہیں گے تعویذ کس کا معنی ہے؟ تو تعویذ جو ہے نا یہ رقیہ کا معنی کیا ہے؟ تعویذ ہے۔ یہ آپ چھوٹی لغت کی کتاب ہے بیان اللسان، اس میں دیکھ لیں، المصباح میں دیکھ لیں، المنجد میں دیکھ لیں، یا عربی کی کسی لغت میں آپ دیکھ لیں، یہ تینوں لغتوں میں تو لکھا ہے، اور باقی لغات میں بھی اس کا یہ معنی لکھا ہے۔ پھر یہی روایت جو ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ دو حدیثیں آگے چلے آپ، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الرقیۃ من العین والحمۃ والنملۃ، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نظر بد
ہو اور پھوڑے پھنسی ہو، اس کے تعویذ کی اجازت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عنایت فرمائی تھی۔ اب پھر اس کے بعد اور بھی احادیث اس میں موجود ہیں، میں اس میں سے ایک دو حدیثیں آپ کو اور سناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں فقال یا رسول اللہ انک نہیت عن الرقیہ، یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی آپ نے ہمیں رقیہ سے منع فرمایا تھا، وَأَنَا عَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ، اور مجھے رقیہ آتا ہے، اگر کسی کو بچھو کاٹ لے تو اس کا دم اور تعویذ مجھے پتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فقال، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استطاع منکم ان ينفع اخاہ، تم میں سے کوئی شخص اگر یہ طاقت رکھتا ہے کہ اپنے بھائی کو نفع پہنچائے، فلیفعل، تو اس کو چاہیے کہ اپنے بھائی کو نفع پہنچا دے۔ تو کتنی واضح حدیثیں موجود ہیں تعویذات کے جواز پر۔ اب یہ دیکھیں جتنی اس میں چیزیں مذکور ہیں سب کا تعلق دنیاوی چیزوں کے ساتھ ہے، بیماریوں کے ساتھ ہے نا، نظر بد کے ساتھ ہے، تو اس کے تعویذات کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، کیونکہ دنیاوی طریقہ علاج ہے، بھئی آپ جس طرح اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچائیں، لیکن شریعت کے خلاف نہ ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی حدیث جو ہے، ما ارا باسا من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلیفعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا، بلکہ تم میں سے جو آدمی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو وہ نفع پہنچائے۔ ایک اور روایت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کننا نرقی فی الجاہلیۃ فقلنا یا رسول اللہ کیف تری فی ذالک، انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ ہم زمانہ جاہلیت میں تعویذات کرتے تھے، اب الحمدللہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو اب آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعرضوا علی رقیاکم، کہ مجھے اپنے تعویذات دکھاؤ کہ تم کیا تعویذات کرتے ہو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعویذات دکھائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس بالرقیہ، کہ ایسے تعویذ میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے، ما لم یکن فیہ شرکن، جب تک اس میں شرکی الفاظ نہ ہو، جب تک اس میں شرکی الفاظ نہ ہو تو ان تعویذات میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب کتنی واضح حدیث آ گئی، تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی، وہ میں آخر میں بھی انشاءاللہ کروں گا، کہ بعض حضرات جو ہے یہ حدیث پیش کرتے ہیں من اللہ کا تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے تعویذ لٹکایا، تمیمہ لٹکایا تو اس نے شرک کیا، اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ تو اس سے مراد وہ تعویذات ہیں جس میں شرکیہ الفاظ ہو، اور جس میں شرکیہ الفاظ نہ ہو تو وہ تو بالکل جائز اور درست ہے۔ اور پھر آگے سنن ابی داود میں یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہی فرمان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے تعویذات دکھاؤ، جب دکھائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں جب تک اس میں شرک نہ ہو۔ یہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3886۔ پھر اس کے بعد 3893 اس میں حدیث ہے جس کے آخر میں، پوری حدیث نہیں پڑھتا، آخر میں لکھا ہے وَقَانَ عَبْدُ اللَّهِ ابن عمر يُعَلِّمُهُنَّ مَنْ عَقَلَ مِنْ بَنِيهِ وَمَنْ لَمْ يَعْقِلْ كَتَبَهُ فَأَعْلَقَهُ عَلَيْهِ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بالغ بچے ہوتے، بڑے بچے ہوتے، ان کو تو فرماتے ہیں کہ یہ دعا یاد کر لو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، کہ یہ پڑھ لیا کریں، اور جو بچے چھوٹے ہوتے اور وہ نہ پڑھ سکتے تو ان کلمات کو لکھ کر ان کے گلے میں تعویذ بنا کر پہنا دیا کرتے۔ تو اب اگر تعویذات شرک ہوتے تو وہ صحابی یہ کام کرتے؟ بھائی دیکھیں، ان سے پوچھیں کہ اگر قرآن پاک میں سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہو اور وہ قرآن آپ کی جیب میں ہو تو درست ہے؟ کہیں گے درست ہے۔
اچھا ایک صفحے پر سورہ فاتحہ لکھ دی جائے اور اپنی جیب میں رکھی جائے تو ٹھیک ہے؟ کہیں گے ٹھیک ہے. اچھا اب اسی سورہ فاتحہ کو جیب کی بجائے گلے میں ڈال لیا جائے تو یہ شرک کیسے؟ اندازہ لگائیں کہ وہ شرک کیسے ہوگا کہ اگر وہی قرآن کی آیت آپ کی جیب میں ہے تو جائز ہے، وہی قرآن کی آیت اگر چمڑے میں آ جائے اور گلے میں آ جائے تو وہ شرک کس طرح، یا بازو پہ باندھ لی جائے تو وہ شرک کس طرح ہو جاتی ہے؟ تو اصل میں یہ ہے کہ وہ تعویذات ہی شرک ہے جس میں شرکیہ الفاظ لکھے جائیں گے، وہ ادویات ہی ناجائز ہیں جن میں ناجائز چیزیں ڈالی جائیں گی، اور وہ ادویات جو جن میں جائز چیزیں ڈالی جاتی ہیں وہ جائز ہیں، اور جو ادویات ناجائز ہیں وہ ناجائز ہیں. اسی طرح جو تعویذات جو ہیں جائز ہیں تو وہ جائز ہیں، جن میں کوئی شرکیہ بات نہ لکھی گئی ہو، قرآن کی آیت لکھی ہو یا کوئی حدیث مبارکہ لکھ دی جائے یا اسی طرح کوئی دعا لکھ دی جائے، یا اردو میں بعض لوگ تعویذ لکھ دیتے ہیں، یا بعض لوگ جو ہے وہ ہندسے کے تعویذ لکھ لیتے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ جائز ہے. جب پتہ چل جائے کہ واقعتاً اس میں کوئی شرکیہ چیز لکھی گئی ہے اور اس میں ناجائز کلمات لکھے گئے ہیں، شیاطین سے مدد طلب کی گئی ہے یا اور ایسے بتوں کے نام وغیرہ لکھے گئے ہیں، تو پھر وہ ناجائز اور حرام ہے، وگرنہ وہ کیا ہے؟ جائز ہے. یہ مسند احمد میں حدیث نمبر 14573 حضرت اسماء بنت امیس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بچے تھے تو دیکھا کہ ان کے رنگ زرد ہیں، تو فرمایا کہ ان کو کیا ہوا، ان کو کیا کوئی حاجت ہے، کیا مسئلہ، ان کو کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، لا ولیکن تسرع الیہم العین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر بڑی جلدی لگ جاتی ہے، اس وجہ سے بچوں کی یہ کیفیت ہو گئی. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے فرمایا، افنرقیہم، تو کیا میں اس کو دم کر دوں، تعویذ دے دوں؟ قال وبماذا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی کیا تعویذ ہوگی، کیا دم کرو گی؟ فعرضت علیہ، تو انہوں نے دکھایا کہ یا رسول اللہ یہ چیز یہ میں پڑھوں گی. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دیکھا، فقال ارقیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے اس کے ذریعے تم تعویذ کر لو. تو یہ حدیث بھی بالکل صحیح اور درست ہے. تو اس سے صاف طور پر یہ معلوم ہو گیا کہ جو تعویذات صحیح اور درست ہے جس میں شرکی الفاظ نہ ہو تو ان کے ذریعے علاج کرنا کیا ہے؟ درست ہے. اب یہ دیکھیں مصنف ابن ابی شیبہ، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ ہیں، انہوں نے یہ جلد 5 ہے، انہوں نے یہاں بہت سارے ابواب قائم کیے ہیں. باب فی الرخصۃ فی القرآن یکتب لمن یسقاہ، انہوں نے باب قائم کیا کہ اگر کسی کو تعویذ لکھ دیا جائے، قرآنی تعویذ، اور اس کو پینے کے لیے دے دیا جائے تو یہ جائز ہے، اس کی گنجائش موجود ہے. پھر انہوں نے ایک حدیث پاک نقل کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اب دیکھیں جو عاملین حضرات ہیں وہ بعض تعویذ پہننے کے لیے دیتے ہیں، بعض پینے کے لیے بھی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تمام طریقہ کار جو ہے یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. ویسے ہمارے حضرات جو ہیں وہ الحمدللہ اس کو پیشہ ورانہ طور پر تو نہیں کرتے، جو بزرگوں کی صحبت میں رہے ہوں اور جو جن کو نسبت ہو وہ الحمدللہ اس کو دینی کام سمجھ کر کرتے ہیں، کہ جس طرح یہ بے دینی کا سبب اور ذریعہ ہے کہ لوگ غلط لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اپنے عقائد و نظریات بھی خراب کرتے ہیں، اور اسی طرح جانی مالی اور عزت آبرو کا بھی نقصان کر لیتے ہیں جہالت کی وجہ سے. تو اس لیے ہمارے بزرگوں کی طرف سے اس کی اجازت ہے کہ بھئی اہل حق کی جانب سے بھی جو ہے وہ یہ کام ہو، دینی نقطہ نظر سے، دینی نقطہ نظر سے لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہو، اعمال کی اصلاح ہو، اور تاکہ جو ہے اس سے دینی نفع ہو. تو جو دینی نفع کو سامنے رکھ کر جو حضرات یہ کام کرتے ہیں تو الحمدللہ اس میں دینی فائدہ اور نفع بھی ہوتا ہے، لوگوں کی عقائد
کی اصلاح ہو جاتی ہے، لوگ جڑتے ہیں، پھر انسان ان کو اپنے بیانات میں، پروگراموں میں، اپنی بزرگوں کی مجالس میں لے جاتا ہے، اس طرح ان کے عقائد و نظریات کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک سبب اور ذریعہ ہے ہمارے حضرات الحمدللہ اس چیز کا بھی اہتمام۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ذاتی طور پر ان کا مزاج نہیں تھا یہ تعویذات وغیرہ کرنے کا، لیکن حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ نہیں، یہ تم کام کرو، کیونکہ لوگ دوسروں کے پاس جاتے ہیں، ان کے عقائد اور نظریات خراب ہوتے ہیں، اس لیے تم بھی یہ کام کرو۔ اس لیے حضرت جو ہے وہ یہ کام کرتے تھے، اور انہوں نے بہشتی زیور میں عملیات بھی لکھے ہیں اعمال قرآنی کے نام سے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کی کتاب بھی عملیات کی موجود ہے، لیکن ہر آدمی جو ہے وہ اس کو نہ کرے، خاص طور پر جو جادو اور جنات کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے مسجد کے ایک ساتھی تھے، تو وہ مجھے ملے، حضرت آپ یہی مسجد کے، تو کہنے لگے کہ ہمارے ایک دوست کوئی بیمار ہوئے تو میں نے اس پر دم کیا تو اس پر حاضری ہو گئی۔ تم کہنے مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا جنات کا مسئلہ، وہ بیچارہ طالب علم ہے، شاید شجاع الرحمان نام ہے شاید، تو وہ اب کہتا میں نے اس پر جب دم کیا تو میرا خود اپنا معاملہ بگڑ گیا، اور میرا جو ہے نا یہ جبڑا جو ہے نا وہ جگڑا گیا، اور سر درد کی کیفیت شروع ہو گئی۔ تو اس لیے جو جادو اور جنات کا مسئلہ ہو ان اعمال کو نہ کرے کتابوں سے پڑھ کے۔ عام اگر کوئی درد وغیرہ کے لیے یا کوئی اور چیز ہو اس کے لیے دم وغیرہ کر دے، لیکن اس طرح کا رسک نہ لے تو بہتر ہے۔ تو بہرحال یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اذا عسر علی المرأة ولدها، کہ اگر کسی عورت کو ولادت میں مشکل پیش آ رہی ہو تو اس کے لیے عمل یہ ہے فَيَكْتُبُ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ وَكَلِمَاتٍ فِي صَفْحَةٍ، تو وہ یہ آیتیں آگے لکھی ہوئی ہیں وہ اور کچھ کلمات ہیں وہ لکھ دے، اس کو پانی میں ڈال لے اور پھر وہ پانی اس کو پلایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرمائیں گے۔ وہ آگے آیات وغیرہ لکھی ہوئی ہیں اسی مناسبت سے، كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب قیامت کے دن کافر لوگ دیکھیں گے قیامت کو تو کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں ایک دن، ایک صبح کی چند گھڑی یا شام کا چند لمحہ جو ہے دنیا میں ٹھہرے۔ تو اس آیت کی مناسبت کہ کم مدت ٹھہرنا، اس میں کم مدت ٹھہرنا پایا گیا، تو اس مناسبت سے طویل لکھ دیا گیا کہ اب جو بچہ قریب الولادت ہے وہ اب زیادہ عرصہ نہ ٹھہرے، وہ باہر تشریف لے آئے۔ تو بعض دفعہ آیتوں میں مناسبت کی وجہ سے بھی تعویذ لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ کہنے لگے کہ ایک خاتون آئی میرے پاس اور کہنے لگی کہ میں جب کنگھی کرتی ہوں تو درمیان میں چیر نہیں نکلتا، مجھے کچھ بتا دیں۔ اب اس بیچاری عورت ہوگی کوئی معتقد ہوگی، تو انہوں نے فرمایا کہ جب کنگھی کرنے لگو تو اہدنا الصراط المستقیم یہ آیت پڑھ لینا۔ تو وہ کہتی کہ جب میں نے یہ آیت پڑھ کے کنگھی کرنا شروع کی تو درمیان میں سے میرا مانگ نکلنا شروع ہو گیا۔ بہرحال آیت کی مناسبت ہوتی ہے، جب کوئی مریض یا مرض یا کوئی بیماری وغیرہ ہوتی ہے، یا مناسبت نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شفا رکھی ہے، لیکن مناسبت کوئی نہ کوئی ضرور ہوتی ہے۔ تو یہ انہوں نے فرمایا کہ اگر اس کو لکھ کر دے دیا جائے اور وہ پی لے تو یہ اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح حضرت مجاہد، لیث اور مجاہد رحمہم اللہ، وہ انہما لم یرا بأسا ان یکتب آیۃ من القرآن، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت لیث رحمہ اللہ دونوں محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کی آیت لکھ دی جائے اور اس کو وہ بندہ مریض پی لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، یہ کیا کرتے یکتب التعویذ لمن اتاہ، یہ تعویذات کا بھی کام کرتے تھے، لوگوں کو تعویذ بھی دیا کرتے تھے، کوئی آتا اس کو تعویذ لکھ کر دے دیتے۔ تو اس طرح انہوں نے آگے کافی احادیث وغیرہ نقل کی ہیں جس میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین وغیرہ سے یہ منقول ہے۔ تو بہرحال اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، وقت بھی کم ہے۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ،
ان کا بھی یہی تھا، ان کا موقع بھی یہی تھا، ان کا فتویٰ بھی یہی تھا کہ اگر قرآن لکھ کر چمڑے میں ڈال دیا جائے اور اس کو اگر گلے میں پہن لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح اور مختلف تابعین وغیرہ سے انہوں نے یہ آثار نقل کیے۔ اور آخر میں یہ صحیح ابن حبان ہے، اس میں سے میں کچھ چیزیں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا۔ یہ اس کا صفحہ نمبر جو ہے یہ 1042 اور حدیث نمبر 60 انہوں نے یہاں باب بھی قائم کیے اور انہوں نے وضاحت کر دی۔ جب دیکھیں ایک ہے حدیث کو پڑھ لینا اور ایک یہ ہے کہ اس حدیث سے کیا چیز ثابت ہو رہی ہے یہ سمجھنا۔ اب یہ سمجھائیں گے فقہا اور محدثین۔ اب فقہا اور محدثین نے ان احادیث کا کیا مطلب بیان کیا ہے کہ جن میں یہ آتا ہے کہ جو تعویذ پہنتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا اسی طرح کی دیگر احادیث وغیرہ جس میں تعویذات کی نفی کی گئی ہے، تو اس سے کیا مطلب ہے اور کیا مراد ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے ذکر الخبر عن تعلیق التمائم التي فيها الشرك باللہ جل وعلا، کہ وہ تعویذات پہننا منع ہے جس میں اللہ جل شانہ کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے تحت جو ہے وہ حدیث لے کر آئے من اللہ کا ودعتن فلا ودع اللہ لہ، من اللہ کا تمیمتن فلا اتم اللہ لہ، کہ جس نے کوئی تمیمہ پہنا تو اللہ تعالیٰ اس کے کام کو پورا نہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ما لم یکن فیہ شرکن، یہ فرمانے کہ جس میں شرک پایا جائے تو اس تعویذات کے بارے میں یہ احادیث موجود ہے، اور جن میں شرک نہ پایا جائے تو وہ تعویذات کیا ہے؟ جائز ہے۔ پھر آگے انہوں نے ایک اور باب قائم کیا کہ بھئی ذکر التغلیظ علی من قال بالرقیہ والتمائم متکلا علیہا، کہ ان لوگوں کی نفی کرنا اور ان پر مذمت بیان کرنا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعویذات پہنے اور وہ تعویذات کو مؤثر بذات سمجھتے ہیں کہ تعویذ کے پہننے سے یہ مسئلہ حل ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو درمیان میں سے نکال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو درمیان سے نکال دیتے ہیں۔ تو اس کے تحت یہ حدیث لے کر آئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الرقیہ والتمائم والطولۃ شرکن، کہ رقیہ، تعویذ، دم وغیرہ اور محبت کا تعویذ کرنا یہ جو ہے یہ شرک ہے۔ تو یہ شرک کب ہوگا؟ جب اس کو مؤثر بذات سمجھے یا اس کے اندر جو ہے وہ شرکی الفاظ پائے جائے، اور یہ شرک تو ادویات میں بھی ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ گولی ہی مجھے شفا دیتی ہے اور اللہ شفا نہیں دیتا، تو یہ گولی کا کھانا بھی شرک ہے، ٹیکا لگانا بھی شرک ہو گیا۔ تو یہ شرک کب بنے گا؟ جب اس میں شرکی الفاظ پائے جائیں یا اس کو مؤثر بذات سمجھا جائے۔ جب نہ اس کے اندر شرکیہ لفظ ہے اور نہ اس کے اوپر اعتماد کیا جا رہا ہے، بلکہ محض بطور دوا کے اس کو جو ہے وہ اختیار کیا جا رہا ہے، تو یہ جائز ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایک آدمی جو ہے وہ بیمار ہوا اور اس کو زخم لگ گیا، تو پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم اس کے لیے علاج کروائیں، تو کیا طبیب اس کو کوئی نفع دے گا؟ جب اس کے لیے ہر چیز مقدر ہے تو تعویذ اس کو علاج سے طبیب سے کوئی نفع ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نازل نہیں کی مگر اس کے لیے دوا بھی نازل کی ہے، اس لیے تم دوائی جو ہے وہ اختیار کیا کرو۔ دوائی کے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اس لیے دوائی کا استعمال کرنا یہ سنت ہے۔ ایک اور حدیث، حضرت قریب فرماتے ہیں کہ مجھے علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اخذ بیدی علی ابن الحسین، علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے میرے ہاتھ سے پکڑا، فانطلقنا الی شیخ من قریش، پھر ہم قریش کے ایک شیخ تھے ان کے پاس گئے، یقال لہ ابن ابی حثمہ تھا، ان کا نام ابن ابی حثمہ تھا، یصلی الی اسطوانۃ فجلسنا الیہ فلما رأى علیا، جب ان شیخ نے دیکھا کہ حضرت حسین کے بیٹے علی رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائے ہیں تو وہ
انصرف الیہ فقال له علی حدثنا حدیث امک فی الرقیہ. تو حضرت علی ابن حسین رحمہ اللہ نے کہا کہ حضرت آپ مجھے اپنی والدہ کی حدیث بیان کریں تعویذ کے متعلق. تو پھر انہوں نے فرمایا کہ کانت ترکی فی الجاہلیہ، میری والدہ جو تھی زمانہ جاہلیت میں تعویذات کرتی تھیں. فلما جاء الاسلام، جب اسلام آیا، قالت تو انہوں نے عرض کیا لا ارکی حتی استأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں تعویذات نہیں کروں گی یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لوں. اب اندازہ فرمائے کتنے فرما بردار تھے کہ ہر کام پوچھ کر کرنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. تو وہ فرماتی ہیں فَأَتَتْهُ فَاسْتَأْذَنَتْهُ، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور انہوں نے اجازت طلب کی. فَقَالَ لَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو فرمایا ارقی ما لم یکن فیہا شرکن، کہ تو تعویذ کر لیا کر جب تک اس میں شرک نہ ہو. تو کتنی واضح احادیث ہے. تو دونوں احادیث میں جو ہے وہ تطبیق موجود ہے. ہم ان احادیث کو بھی مانتے ہیں جن احادیث میں تعویذ کو شرک کہا گیا، اور ہم ان احادیث کو بھی مانتے ہیں جن احادیث میں تعویذات کی اجازت دی گئی. ہم کسی حدیث کا انکار نہیں کرتے، لیکن دونوں احادیث کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ بھی بتلا دیتے ہیں کہ شرکیہ جو جن احادیث میں تعویذ کو شرک کہا گیا ہے تو ان سے کیا مراد ہے کہ ان میں شرکی الفاظ پائے جائیں یا اس تعویذ کو مؤثر بالذات سمجھا جائے، تو اس سے یہ مراد ہے. اور اگر اس میں شرکی الفاظ نہ ہو، کتاب و سنت یا کوئی ایسے الفاظ لکھ دیے جائے جو شرکیہ نہ ہو، تو وہ بالکل جائز اور مباح ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور کتاب و سنت پر سلف صالحین کے منہج کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس پر کسی بھائی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیں. یہ کوئی لوگ کہتے ہیں بیمار ہوتا گھر میں، کسی نے تعویذ کیا، کوئی کام نہیں چل رہا، کسی نے تعویذ کیا، اس طرح کے معاملات جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں. جی بڑا اہم سوال ہے کہ یاد رکھیں کہ یہ چیز جادو العین حق بھی کہا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کا لگ جانا بھی حق ہے اور جادو کا ہو جانا بھی حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروایا گیا، مسلم یہ احادیث میں موجود ہے، صحیح احادیث میں موجود ہے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جادو اور سحر جو ہے اگر کسی پر کروایا جائے تو وہ چل سکتا ہے. لیکن تمام چیزوں میں یہ عقیدہ مسلمانوں کا ملحوظ خاطر ہی ہوتا ہے کہ اللہ کے چاہنے سے ہی ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. اگرچہ ہر بات کے ساتھ ہم اس چیز کو ذکر نہیں کرتے کہ بھئی اللہ کے چاہنے سے ایسا ہوا، اللہ کے چاہنے سے ایسا ہوا، لیکن عقیدہ اور نظریہ یہی ہونا چاہیے. تو اس لیے اگر کوئی آدمی واقعتاً کسی پر جادو یا سحر کرواتا ہے تو وہ جادو اور سحر اس پر ہونا ممکن ہے، اس پر جادو اور سحر ہو جاتا ہے. لیکن اب پتہ کیسے چلے گا کہ کس نے کروایا ہے؟ تو یہاں یاد رکھیں شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی عامل کے کہنے پر آپ کسی کو جادوگر سمجھنا شروع کر دیں کہ کسی عامل نے کہا بھی فلاں بندے نے آپ پر جادو کروایا اور فلاں عورت نے آپ پر جو ہے وہ سحر کروایا ہے. شریعت میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. اس کو شرعاً ہم اس کو جادوگر نہیں سمجھ سکتے. اسی طرح جو ہے عاملین حضرات کے بتانے سے کسی کو چور سمجھ لینا، کسی کو ڈاکو سمجھ لینا یا کسی کو فلاں سمجھ لینا یہ قطعاً جائز نہیں ہے. باقی جادو کا ہو جانا، سحر کا ہو جانا یہ بالکل برحق ہے، اور اسی کے لیے تو اللہ نے قرآن بھی نازل فرمایا اور اسی کے لیے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شفا رکھی ہے، احادیث میں مختلف اعمال ذکر کیے گئے ہیں. اسی کے لیے یہ اہل حق جو عاملین ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ رجوع کیا جائے. جی ایک میں نے بات پوچھنی تھی حضرت. ایک تو یہ بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا نبی صاحب نے، جادو جو لوگ کرتے ہیں جس کے اوپر کیا ہوا ہے اس کو کیسے جسٹیفائی کیا جائے، ایک یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر جس کو
وہ اللہ پاک نے کو عربی پڑھنے کی توفیق دیا، قرآن پاک پڑھنا جانتا ہے، وہ جیسے اعمال قرآنی کتاب ہے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر کو ڈھونڈ کے اس کو یاد ہے، کیا لوگوں کو لکھ کے دے سکتا ہے اور اس کا معاوضہ لے سکتا ہے لوگوں سے، جو آپ نے پہلے بار ارشاد فرمائی کہ جیسے ایک صحابی کو کچھ آ رہے تھے تو کسی عیسائی کو دم کیا تھا تو ان بکریاں کو دے دی تھیں، یہ واقعہ بھی ٹھیک ہے؟ ہاں جی بالکل، یہ واقعہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ صحابی نے دم کیا تھا تو وہ اس کے عوض میں بکریاں لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو ہم جو اعمال قرآنی میں وغیرہ یا کسی کتاب سے لکھ کر کسی کو تعویذ دے دیں اور اس سے اجرت لے لیں، تو یاد رکھیں جیسا میں نے پہلے بتایا کہ وہ پھر اپنی گردن کو پکڑ کے بیٹھ جائے گا، پھر جتنی اس سے لی ہے اس سے زیادہ لگانی پڑ جائے گی۔ اس لیے یہ جادو اور جنات کے مسئلے کو نہ چھیڑا جائے، ٹھیک ہے نا، جادو اور جنات کے مسئلے کو نہ چھیڑا جائے، بلکہ دم کرنے سے بھی احتراز کیا جائے۔ اب اس بیچارے نے تو سمجھا تھا کہ یہ بیمار ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا اس کے ساتھ ہونا کیا، تو بہرحال اس سے جو ہے وہ جس طرح، اب دوسری بات یہ کہ پتہ کس طرح چلے گا اس کا جو جادو ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یہی سب سے مشکل کام ہے عملیات میں۔ عملیات کی لائن میں سب سے مشکل کام تشخیص ہے کہ تشخیص کس طرح کرنی ہے کہ اس کو کیا مرض ہے، وہ ایک مشکل کام ہے، وہ عام بندہ نہیں کر سکتا۔ بعض عامل حضرات جو کرتے ہیں وہ محض ایک ٹوٹ کے ٹائپ ہوتے ہیں کہ اس طرح ہو جائے اور اس طرح ہو جائے تو یہ ہے، اس طرح ہو جائے تو یہ ہے، کنفرم ان کا نہیں ہوتا۔ وہ کافی مشقت اور کافی پڑھائیوں کے بعد جو ہے وہ کسی حد تک وہ کنفرم ہوتا ہے۔ تو جس طرح دیکھیں نا کہ ٹیسٹ کرنے کی مشینیں ہیں، کون سی بیماری ہے بھئی، کون سی بیماری ہے، جب عام لیبارٹریوں سے نہ پتہ چلے پھر ایک بڑی لیبارٹری میں اور سی ٹی اسکین کروایا جاتا ہے، کبھی اس میں سارا کچھ آ ہی جائے گا۔ تو سی ٹی اسکین جو ہے نا وہ ہر عامل کے پاس نہیں ہے، وہ اللہ کو کسی نہیں دی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے نا مطلب کہ بندش کروا دی کاروبار میں، تو اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ یار کوئی بندش نہیں کروانی، اگر ایسی ہی بندش کروانی تھی تو پھر بل گیٹ کے اوپر کیوں نہیں بندش ہوئی، کہ کسی مطلب وزیر اعظم کے اوپر بندش کروا کے اس سے بھی اتروایا جا سکتا ہے، یا یہ کہنا ہے کہ وہ بل گیٹ تو اوپر کا اوپر ہی جا رہا ہے، اس کی تو ترقی نہیں رک رہی، اس کی بھی کوئی بندش کروا سکتا ہے۔ یہ تو اہم ہی کہا جاتا ہے کہ جناب جی بندش کروایا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حدیثوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کسی نے جادو کروا دیا تھا، جی جی کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ جی وہ میں نے عرض کر دیا کہ وہ صحیح احادیث میں تو آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا اثر ہونا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ 2 فرشتے آئے ہیں اور 2 فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ بھئی ان پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا۔ دوسرے نے پوچھا کس نے کیا، تو اس نے بتایا کہ فلاں نامی ایک آدمی اس نے جادو کیا، پھر وہ آپ کو سارا بتا دیا گیا، پھر پڑھائی کر دی گئی۔ تو جادو کا ہو جانا یہ صحیح اور درست ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کس پر فردن کس پر کروایا، کس نوعیت کا جادو کروایا گیا، کاروبار کی بندش کے لیے، فلاں بندش کے لیے، فلاں بندش کے لیے، اس کا فیصلہ ہم قطعی طور پر نہیں کر سکتے کہ یہ کس وجہ سے ہوا کہ واقعتاً ہے۔ اس کا جو علاج ہے وہ عامل حضرات ہی کریں گے اور وہی اس کو دیکھ کر اس کے مطابق جو ہے وہ اس کا علاج کروائیں گے، وہ صحیح عامل کے پاس، صحیح العقیدہ عامل ہو ان کے پاس جو ہے وہ رجوع کیا جائے۔ لیکن اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہے نا مطلب کہ جیسے کسی نواز شریف کو، جیسے مطلب کوئی بھی آپ وزیر اعظم لگا لیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا کہ ان کو کیوں نہیں اتروا دے بندش کروا کے، وہ ان کا پہلی ماشاءاللہ دماغ اس طرح چل رہا ہوتا ہے کہ ان کو کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول و منظور فرما، یا اللہ اس میں جو کمی کوتاہی اپنے فضل سے معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی تمام عالم اسلام کی اور تمام انسانوں کی ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنا۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں وہ تمام خیر اور بھلائی ہم سب کو پوری امت مسلمہ کو عطا فرما، اور جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہم سب کو پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرما۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على النبي الكريم وعلى آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام حضرات جو ہے وہ کھانا کھا کر